حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ مکے سے مدینہ کا سفر تھا، صحابہ بھی ساتھ ہیں، پیارے آقا بھی ساتھ ہیں۔ کہتے ہیں ہم سفر کر رہے تھے، ہم راستے میں ایک ایسی جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا جہاں پانی تھا کیونکہ نماز ادا کرنی تھی، لیکن ہم سے پہلے کچھ لوگ پہنچ گئے تھے جنہوں نے وضو کر لیا تھا، اور وضو انہوں نے جلدی جلدی میں کیا تھا، اور ان کی پیر کی جو ایڑیاں تھیں وہ چمک رہی تھیں، یعنی وہاں پانی نہیں پہنچا تھا، ابھی وہ سوکھی رہ گئیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ ان ایڑیوں کے لیے آگ کا ویل ہے، وضو پورا کیا کرو۔ آگ کا ویل سے مراد یہ دوزخ کے طبقے کا نام ہے، یعنی یہ ایڑیاں جلائی جائیں گی جو وضو میں پوری طرح نہیں دھوئی گئی۔ آج ہم سب اس پرابلم میں گرفتار ہیں کہ ہر چیز میں جلد بازی کرنی ہے، ہر چیز کو جناب بڑی جلدی میں کرنا ہے، چاہے اس کا حسن پورا ہو، وہ کمپلیٹ ہو کہ نہ ہو، وہ عبادتیں ہوں یا زندگی کے معاملات ہوں۔ اس واقعے سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر وضو صحیح نہ کیا جائے تو پھر تو نماز بھی نہیں ہوتی، لیکن وضو کمپلیٹ کرنا سیکھا کس نے، اور اس کو اطمینان سے کرنے کی عادت کس نے ڈالی؟ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان خود فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا ایک گاؤں جانے کا اتفاق ہوا، ایک صاحب میرے ساتھ تھے، فجر کی نماز کے لیے انہوں نے وضو کیا، ان صاحب نے جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ تھے، منہ دھونا شروع کیا تو بھووں سے اپنے منہ کو دھونا شروع کیا۔ بہت سارے لوگ کرتے نا پانی بس چہرے پہ یوں مارتے، کہتے بھووں سے منہ دھونا شروع کیا، تو امام اہل سنت فرماتے ہیں آپ نے یہ کس طرح منہ دھویا ہے؟ آپ نے بھووں سے چہرے پر پانی ڈالا ہے، پورا چہرہ تو نہیں دھویا۔ تو وہ شخص کہتا ہے جلدی کی وجہ سے ایسا کیا ہے کیونکہ کہیں فجر کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ تو امام اہل سنت نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا پھر بغیر وضو کی نماز پڑھ لیجئے، اگر آپ کو بڑی جلدی ہے تو آپ کا وضو تو پھر بھی نہیں ہوا۔ اگر چہرہ نہ دھلے، چلے شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں، اتنے سارے انٹلیکچوئلز، پڑھے لکھے تاجران، فنکار بھی نظر آ رہے ہیں، خصوصی اسلامی بھائی بھی آئیں، جس شعبے سے آپ آئے ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو وضو کے فرائض معلوم ہیں؟ آج یہ شرعی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض ہے منہ دھونا، اور یہ کمپلیٹ منہ دھونا ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، سر جہاں سے بال عموماً جمتے ہیں شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی سمیت یہ پورا ہمارا منہ ہے، اس کو دھونا فرض ہے۔ دوسرا فرض کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھا فرض دونوں پیر جو ہیں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ اب کسی کا یہ کوئی ایک فرض رہ گیا، اس کی نماز نہیں ہونی۔ وضو نہ ہوا تو قرآن کو ہاتھ میں پکڑنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن ہر چیز جلدی میں کرنی ہے، اور اس جلد بازی کی عادت نے ہمیں برباد کر دیا ہے۔ ہم ایک بچپن سے ایک جملہ سن رہے ہیں، میں آدھا جملہ کہوں گا پورا آپ کریں گے، جلدی کا کام شیطان کا۔ کہاں پڑھا آپ نے؟ یہ جو بڑی بوڑھیاں محاورے بتاتی ہیں نا، اس کے پیچھے بعض اوقات بڑی اصل ہوتی ہے۔ یہ بچپن سے جملہ سب نے سنا ہے، جلدی کا کام شیطان کا۔ اب آؤ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سناتا ہوں۔ پیارے آقا فرماتے الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ آقا فرماتے ہیں غور و فکر اللہ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ انسان جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے، جلد بازی میں ڈیسیشنز لیتا ہے، جلد بازی میں بہت سارے کام کرتا ہے، اور اس بنا پر نہ عبادت صحیح کر پاتا ہے، نہ زندگی کے دیگر امور صحیح سر انجام دیتا ہے۔ اطمینان سے سوچ بچار کر کے زندگی کے فیصلے کرنے چاہیے۔